یہ مہنگن بازار، یہ علاقہ چاہے مہنگن ہو یا اس کے اطراف کے گاؤں ہوں، یہ سب محنت، یہ سب سنیت جو لہلہا رہی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا جو ڈنکا بج رہا ہے، یہ کسی اور کی میاں نہیں بلکہ تمہارے پیر حضور معصوم ملت علاقے میں آئے۔ آج مہنگن کے اندر گھر بھی ہیں پکے بنے ہوئے، آج مہنگن کے اندر پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن تمہارے پیر نے اس وقت آ کر کے تمہارے ایمان کی حفاظت کری جب تمہیں کوئی پوچھتا بھی نہ تھا۔ اس وقت حضور معصوم ملت رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کے دین کی خدمت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم تمہارے اس علاقے کے اندر لہرایا کہ جس دور کے اندر تمہارے گھر یہ پکے نہیں بلکہ کچے ہوا کرتے تھے، اس دور کے اندر حضور معصوم ملت آئے اور تمہیں آ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت بتایا اور مسلک اعلیٰ حضرت سکھایا۔ معصوم ملت لالچ نہیں آئے تھے، ہاں یہ مت سوچنا معصوم لالچ نہیں آئے تھے تمہارے پیر۔ معصوم ملت کو تھا اگر تو یہ تھا کہ تمہارے پاس اور تمہارے گاؤں کے اندر بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم ہو جائے، مسلک اعلیٰ حضرت تم تک بھی پہنچ جائے۔ اور آج الحمدللہ ہم آئے ہیں اس گاؤں کے اندر تو الحمدللہ ہم وہی کام کریں گے جو معصوم ملت نے کیا۔ اب جس کو برا لگے وہ اپنے ان کو جدھر چاہے اپنے ان کے کہنے بنائے، لیکن ہمیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا ہے کہ تمہیں کسی کی رعایت نہیں کرنا ہے، تمہیں کسی کی رعایت نہیں کرنا ہے۔ جو بات ہے، جو بات حق ہے وہ تمہیں کہنا ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں، کہتے رہیں گے۔ تھوڑی دیر آپ حضرات میری گفتگو بھی سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مفتی اعظم پیر شریف وہ بھی تشریف لائیں گے، ان کا بیان بھی آپ کو انشاءاللہ سماعت کرنا ہے۔ الحمدللہ الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار شفاعتی اہل کبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے آقا، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے آقا، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورا مجمع جھوم جھوم کر نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صل علی وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کہہ دو سبحان اللہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت، کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کی عظمتیں، جن کی رفعتیں، کوئی جب شاعر کہتا ہے
تو اس انداز میں پیغام دیتا ہے، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت، وہ اعلیٰ حضرت جن کی عظمتیں، جن کی رفعتیں تو یہ، جن کا مرتبہ تو یہ کہ میاں کوئی شاعر کہتا ہے تو اس انداز میں پیغام دیتا ہے۔ جب کسی شاعر نے قلم رضا کو دیکھا، جب کسی شاعر نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی قلم کی رفتار کو دیکھا تو اس انداز میں پیغام دیتا ہوا نظر آیا کہ اے اعلیٰ حضرت آپ کا قلم تو چل رہا ہے لیکن معلوم یہ ہوتا ہے علی کی تلوار چل رہی ہے۔ آپ کا قلم تو چل رہا ہے لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کی صداقت کے چلے نظر آتے ہیں۔ اے امام احمد رضا قلم آپ کا چل رہا ہے لیکن معلوم یہ ہوتا ہے عمر فاروق کی عدالت کے چلے نظر آتے ہیں۔ اے امام احمد رضا قلم تو آپ کا چل رہا ہے لیکن معلوم یہ ہوتا ہے عثمان غنی کی سخاوت کے چلے نظر آ رہے ہیں۔ اے امام احمد رضا معلوم تو یہ ہوتا ہے قلم آپ کا ہے، قلم آپ کا ہے، قلم آپ کا ہے، لیکن علی کی شجاعت کے، علی کی بہادری کے چلے نظر آتے ہیں۔ تو شاعر اس انداز میں پیغام دیتا ہے، اے امام احمد رضا، اے فاضل بریلوی، چیخ پڑے چوٹی کے جبڑے، ارے میاں خنجر حق کیا خوب چلایا حامی سنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، فیضان حضور شیر سنت، فیضان حضور معصوم ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے اور آپ کے اعلیٰ حضرت جب نبی کی مدح سرائی فرماتے ہیں، جب حمد بیان کرتے ہیں تو حمد بیان کر کے فرماتے ہیں سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے، ہاں تو عاشقوں کا امام ہے تو پھر عاشقوں کا امام تو پھر بات ہی ایسی کرنی ہے نا اس میں تو اعلیٰ حضرت بولے وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بڑھایا۔ پھر اعلیٰ حضرت بولے تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ۔ کرم چلا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضور آپ نے شاعری کہاں سے سیکھی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے شاعری قرآن اور حدیث سے سیکھی۔ تو اعلیٰ حضرت کا کلام یعنی بتا دیا کہ میرے کلام کے اندر قرآن اور حدیث جس سے میں نے شاعری سیکھی ہے اس کو تم بھول لینا۔ اب اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، ایک واقعہ مختصر سا سنتے چلو پھر میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا شعر سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جبریل امین حاضر ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل تم تو بہت گھومے ہو، اے جبریل تم نے مشرق بھی دیکھا، اے جبریل تم نے مغرب بھی دیکھا، اے جبریل تم تو بہت گھومے ہو، تم نے سب کچھ دیکھا ہے، اے جبریل ذرا یہ بتاؤ کہیں مجھ سے بھی تو دیکھا، اے جبریل ذرا یہ بتاؤ کہیں میرے جیسا دیکھا، اے جبریل ذرا یہ بتاؤ کہیں میری طرح پایا۔ اب جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں حضور میں بہت گھوما، میں نے مشرق بھی دیکھا، حضور میں نے مغرب بھی دیکھا، حضور میں نے پورب بھی پچھم بھی دیکھا، لیکن حضور میں نے آپ کے جیسا نہ پایا، لیکن حضور میں نے حدیث کہنے والے، وہ اپنے آپ کو سلفی کہنے والے، وہ اپنے آپ کو جماعت اسلامی کے کہنے والے عقیدہ لیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کا علم غیب ایسا ہے جیسے معاذ اللہ جانوروں کا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب گاؤں گاؤں قریہ قریہ یہ عقیدہ لیا جانے لگا نبی کا علم غیب معاذ اللہ ایسا ہے جیسے معاذ اللہ جانوروں کا علم غیب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب اس پرفتن دور کے اندر جب گاؤں گاؤں یہ عقیدہ پھیلایا جانے لگا، جب گاؤں گاؤں وہابیت جانے لگی، جب گاؤں گاؤں دیوبندیت جانے لگی، جب گاؤں گاؤں یہ عقیدے دیے جانے لگے، لوگوں کے ایمان کو لوٹنے لگے، لوگوں کے ایمان کو لوٹا جانے لگا، اب آواز آنے لگی۔ اس دور کے اندر اسلام نے آواز دی تھی، ہے کوئی جو پرچم اسلام کو بلند کرے گا، ہے کوئی جو اسلام کی آبیاری کرے گا، ہے کوئی
جو اسلام کی حفاظت کرے گا، ہے کوئی جو ناموس رسالت کی حفاظت کے خاطر اپنے بچوں کی جان کی بازی لگائے گا؟ تو اس دور کے اندر ایک آواز بریلی کی سرزمین سے آ رہی تھی، اور وہ یہ آواز پیغام دے رہی تھی، وہ آواز یہ کہہ رہی تھی، وہ آواز یہ پیغام دے رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی معاذ اللہ ان کا علم غیب ایسا ہے کہ جیسا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جانوروں کا آگے آگے کی کہا خبیث کے نبی کے علم غیب کا ہی انکار کر دیا۔ اب آ کر کے سنی بولے بھائی عوام کو پکڑ کر کے سوال کرتے ہیں، یہ بتاؤ قرآن کے اندر تو لکھا ہوتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کیا لکھا ہے؟ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ قرآن میں تو لکھا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ علم غیب مفہوم آیت مقدسہ، اللہ رب العزت اپنے علم غیب کسی کو عطا نہیں فرماتا ہے، قرآن میں تو لکھا ہے۔ دیکھو دیکھو قرآن میں تو لکھا ہے، تو سنو علم غیب کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی؟ دو کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ ایک علم غیب ذاتی، اور ایک ہوتا ہے علم غیب عطائی۔ اب اگر کبھی وہابی دیو کا بندہ اندھا، کیونکہ یہ بولتا ہے سمجھتا نہیں، کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے تو چھین لیتا ہے، کہ عقلیں چھن گئی ہے نا۔ حضور کے علم غیب کا انکار کیا۔ سنو علم غیب کی دو قسم، ایک علم غیب ذاتی ہوتا ہے، ایک علم غیب عطائی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جہاں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ رب العزت اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا ہے، لیکن اسی آیت کے آگے ارشاد فرماتا ہے ولکن اللہ یجتبی لرسلہ من یشاء، اپنے پسندیدہ بندوں میں سے چن لیتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اس کو علم غیب عطا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ ہے نا۔ تو اب علم غیب کی دو قسم، جہاں جہاں قرآن پاک کے اندر علم غیب کی نفی آئی اس سے مراد علم غیب ذاتی ہوتا ہے، لیکن کہیں میرے آقا کا علم غیب قرآن پاک کے اندر اس بات بھی آیا وما هو على الغیب بضنین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما هو على الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اب سنو مسلمانوں، علم غیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم غیب ذاتی ہوا کرتا ہے، ایک علم غیب عطائی ہوا کرتا ہے۔ علم غیب ذاتی وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے خاصات خاص ہے، علم غیب عطائی تو اللہ رب العزت نے اپنے پسندیدہ رسولوں کو بھی عطا فرمایا ہے، وہ علم غیب عطائی ہوا کرتا ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظہر اعلی حضرت شیر میں شہر سنت کا مناظرہ ہو رہا تھا، ایک وہابی دیو کا بندہ عقل کا اندھا بیچ میں سے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مولانا بہت دیر ہو گئی، مولانا بہت دیر ہو گئی، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ حضور مظہر اعلی حضرت شیر میں شہر سنت ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ جا، ہماری بات چل رہی ہے، بات ہو جانے دے۔ کہتا ہے نہیں مولانا میری بات کا جواب دو، میرے سوال کا جواب دو۔ سرکار مظہر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سوال کر، وہ پوچھتا ہے مولانا ذرا یہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ خدا کو بھی علم غیب، حضرت نے فرمایا ہاں مانتے ہیں خدا کو علم غیب۔ بولا پھر کہتے ہو کہ رسول کو بھی علم غیب، حضرت نے فرمایا ہم مانتے ہیں رسول کو بھی علم غیب۔ تو بولا جو چیز خدا میں پائی گئی وہی چیز بندے میں پائی گئی، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ کیا بولا؟ جو چیز خدا میں پائی گئی وہی چیز بندے میں پائی گئی، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ حضور مظہر اعلی حضرت شیر بے شہر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور ارشاد فرمایا اچھا ایک بات بتا کہ خدا زندہ یا مردہ؟ بولا خدا زندہ، خدا زندہ۔ حضور مظہر اعلی حضرت شیر بے شہر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تو زندہ یا مردہ؟ پتا نہیں تھا کہ سامنے اعلیٰ حضرت کا مظہر ہے، پوچھ لیا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ اب حضور مظہر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا تو بتا کہ خدا زندہ یا مردہ؟ بولا خدا زندہ۔ حضور مظہر اعلیٰ حضرت نے پوچھا اب بتا تو زندہ یا مردہ؟
بولا میں بھی زندہ. جو چیز خدا میں پائی گئی وہی چیز تیرے اندر پائی گئی, تو مشرک. ہائے ہائے بے شک بے شک. گھبرا کر کے بولا نہیں 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 میں مردہ. حضور مدر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب تو مردہ تو اے لوگوں کہاں قبرستان سے مردہ پکڑ کے لے آئے, اسے قبرستان میں لے کر کے جاؤ. بے شک بے شک. لے کر کے جاؤ. اس کے بعد اس نے کہا آپ مولانا بات کو گھمائیے نہیں, میری بات کا جواب دیے. حضور مدر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تیری بات کا جواب تو پہلے ہی دے چکا لیکن تیرے سمجھ میں نہ آیا. اب میں پھر تجھے سمجھاتا ہوں. رب کی زندگی ذاتی زندگی ہے, بندے کی زندگی عطائی زندگی ہے. رب کا علم غیب ذاتی ہے, بندے کا علم غیب عطائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا تم پہ کروڑوں. مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. آؤ آگے چلتے ہیں. آگے بڑھنے کے بعد اٹھاؤ تفسیر مدارک شریف. ارشاد فرماتے ہیں صاحب مدارک, ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم, تفسیر کے اندر صاحب تفسیر مدارک ارشاد فرماتے ہیں سن لو تمہارے لیے بھی کام میں آئے گا, تمہارے لیے بھی کام میں آئے گا. آج وہابیوں کے ساتھ روٹی کھانے والوں, آج دیوبندیوں کے ساتھ ناشتے کرنے والوں اور دیوبندیوں کے ساتھ شادی بیاہوں کے اندر شرکت کرنے والوں, سنو صحابہ کرام کے تیور کیا تھے, صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا. ارشاد فرماتے ہیں صاحب تفسیر مدارک اسی آیت کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کے تیور کے یہ ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام کا انداز تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جب صحابہ کرام چلا کرتے تھے تو کافروں سے اپنے کپڑے کو لگنے سے بچایا کرتے تھے, اپنے کپڑے تک کو کافر کے کپڑے سے لگنے نہ دیا کرتے تھے. صحابہ کرام جب چلا کرتے تھے اپنے جسم کو کافر کے جسم سے بچایا کرتے تھے. کون بچاتا تھا؟ زور سے بولو, کون بچایا کرتے؟ صحابہ کرام. اب صحابہ کرام اپنے جسموں کو کافروں کے جسموں سے بچایا کرتے تھے. صحابہ کرام اپنے کپڑے کو کافروں کے کپڑے سے بچایا کرتے تھے. لہذا سن لو اے محمد کے لوگوں, اے محمد مزار کے لوگوں, صحابہ کرام کا پیغام, صحابہ کرام کا طریقہ اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمیں وہابی سے نہیں ملنا ہے, ہمیں دیوبندی سے نہیں ملنا ہے, ہمیں وہابیوں کے وہاں نہیں جانا ہے, دیوبندیوں کے وہاں نہیں جانا ہے. ان گستاخ خدا و رسول سے دوری رکھنا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہے, رسول اللہ کے جنت. بے شک سبحان اللہ. لیکن آج کل تو وہابیوں سے بھی بچنا ہے, دیوبندیوں سے بھی بچنا ہے نا, رافضیوں سے بھی بچنا ہے, خارجیوں سے بھی بچنا ہے اور ناسبیوں سے بھی بچنا ہے. بے شک بے شک. ایک خبیث نئے چلے ہیں جنہیں اہل بیت سے بڑی تکلیف ہے, اہل بیت سے اور مولا کائنات سے بڑی تکلیف ہے. ہم نے کہا فکر مت کرو, تمہاری تکلیف کبھی کم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں, کیونکہ مولا کائنات کا نام جب کوئی عاشق لیتا ہے نا تو لینے والے کو جو لذت آتی ہے وہی جانتا ہے کہ اس نام کے اندر کیا لذت ہے. تمہیں ملی کی لذت, اندھیرے میں ہو تو اندھیرے والا کیا جانے کہ اجالے والے کو کیا مزہ آ رہا ہے. ہم یہاں بریانی مرغا حلوہ مزہ تو ہمیں آ رہا ہے نا. تو اہل بیت امام حسن امام حسین مولا کائنات کے نام لیتے ہیں الحمدللہ لذت ہمیں آتی ہے, کیونکہ یہ وہ نعمت تحریر فرماتے ہیں ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے. یاد المحترم میں حضرت اسباق نے فرمایا ہم حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ سفر میں تھے تو ہم لوگ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جائے شہادت کے مقام پر سے گزرے. کہاں سے گزرے؟ جہاں پر امام عالی مقام کی شہادت ہونا تھی. فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس جگہ پر سے گزرے. فرماتے اسباق نے فرمایا کہ ہم لوگ اس جگہ پر سے گزرے, اس مقام پر سے گزرے. ساتھ میں کون تھے؟ ان کے ساتھ میں تھے حضرت مولا کائنات
साथ सफर में थे। फरमाते हैं जब उस जगह पर पहुंचे, उस जगह से गुजरे तो हजरत सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया यहाँ उनके ऊंट बिठाए जाएंगे, यहाँ उनके ऊंट बिठाए जाएंगे। फिर फरमाते हैं इस जगह तजावे रखे जाएंगे। फिर फरमाते हैं इस मकाम पर उनके खेमे नस्ब होंगे और फरमाते हैं यहाँ उनके खून बहाए जाएंगे। फिर फरमाया और यहाँ आले मोहम्मद के कुछ नौजवान शहीद किए जाएंगे जिन पर जमीन और आसमान रोएंगे। मौलाए कायनात ने फरमाया ना, मौलाए कायनात ने फरमाया ना, सुनो वाक़यात करबला, खुदा की कसम वाक़यात करबला कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, सुबह क़यामत तक सच्चाई मिटा नहीं सकते। वाक़यात करबला की जो वाक़यात करबला वो है, वाक़यात करबला वो है जिसको तुमने नहीं बल्कि जिसको मलाइका ने बल्कि इमामुल अंबिया ने देखा है। बेशक इसके अंदर खाली यही नहीं बल्कि मौलाए कायनात की करामत भी विलायत भी शामिल है कि मौलाए कायनात ने पहले ही बता दिया कि यहाँ उनके खेमे बांधे जाएंगे, यहाँ उनके खेमे लगाए जाएंगे, यहाँ उनकी शहादतें होंगी। यहाँ लोगों सुनो अपने ईमान की हिफाजत ऐसे नाज़ियों से भी करना है, अपने ईमान की हिफाजत ऐसे नाज़ियों गुनाहों से भी करना है जो वाक़यात करबला को माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह झूठ बोलते हैं। ईमान की हिफाजत करो। हुज़ूर मासूम मिल्लत रज़ियल्लाहु तआला आज का आना सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब से होश संभाला अपने घर के अंदर मुहर्रम शरीफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदान के अंदर ये रिवाज है, चाहे वो फातिह कश्मीर का घर हो या नासिर मिल्लत का या अल्हम्दुलिल्लाह फकीर का घर, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के घरों के अंदर मुहर्रम शरीफ के अंदर घर के अंदर बाकायदा जिक्र शुहदाए करबला होता है। सुभान अल्लाह। घर के अंदर किताबें रखी हुई हैं और किताब को पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है और जितने घर के अफराद हैं चाहे मसूरात हो चाहे और हजरात हो जो उस वक्त होते हैं वो उस वक्त वहाँ बैठ करके उस किताब को सुना करते हैं। ये किताब लाने वाली जात कौन थी? जब मैंने इस किताब के ताल्लुक से अपने पीर यानी जो मासूम मिल्लत से पूछा फरमाया बेटा ये किताब तुम्हारे दादा लेकर के सुभान ये किताब कौन लाया था? फरमाया बेटा ये किताब तुम्हारे दादा लेकर के आए थे। आज हमें पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई नहीं है, नए नहीं है बल्कि दादा से चले आ रहे हैं। सुभान सुनो हुजूर मासूम मिल्लत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे तुम्हारे पीरो मुर्शिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मुहर्रम शरीफ के अंदर जिक्र शुहदाए करबला होता और घर के अंदर किताब पढ़ी जाती तो सुनो तुम्हारे पीर की अहले बैत से मोहब्बत कैसी थी, तुम्हारे पीर की अहले बैत से मोहब्बत कितनी थी, मैंने खुद अपने कानों से सुना। हुजूर मासूम मिल्लत अल्हम्दुलिल्लाह फकीर साथ में रहा, खिदमत में रहा हजरत की और जब भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी वक्त ही नहीं मिलता हमेशा हजरत के साथ में रहना रहा। मैंने सुना जब वालदा मेरी किताब पढ़ा करती थी तो हुजूर मासूम मिल्लत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि किताब को बंद कर दो नहीं तो मेरा कलेजा बाहर आ जाएगा। ये मोहब्बत ये इज्जत ये मासूम मिल्लत की अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलादों में भी आई है और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे जिक्र करबला करते रहेंगे तुमसे करवाते रहेंगे। बेशक अंदाज में पैगाम देते रहेंगे, इस अंदाज में कहते रहेंगे बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान को बचाओ, अपने गांव की हिफाजत करो, अपने गांव के अंदर वहाबियत देवबंदियत के कीड़े से दूर रखो, अपने गांव को नासियत के कीड़े से भी दूर रखो, अपने गांव के अंदर इन सब खवासतों को आने से दूर रखो, अपने ईमान की हिफाजत करो। और याद रखो मेरी एक बात याद रखना मासूम मिल्लत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तुम्हारे ऊपर वो अजीम एहसान है कि तुम अगर अपनी जिंदगी भर उनका एहसान चुकाने की कोशिश करो खुदा की कसम तुम मासूम
ملت کا احسان نہیں چکا سکتے، کیونکہ معصوم ملت نے تمہیں دین کی دولت سے نوازا ہے، معصوم ملت نے تمہیں مسلک اعلی حضرت دیا ہے، معصوم ملت نے تمہیں راہ مستقیم دکھایا ہے، معصوم ملت نے تمہیں سیدھا راستہ چلایا ہے، معصوم ملت نے تمہاری ماں کی حفاظت کری ہے۔ لہذا اپنے پیر سے سچی محبت، اپنے پیر سے سچی عقیدت کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے کہنے میں آپ کی سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔